قبول ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک کو حضور غوث پاک رحمتullah علیہ بر پیر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بے گنہگار کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتا چلا کہ جب بندہ مومن اچھی طرح توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر، اور یہ دل میں ارادہ کرے کہ آئندہ اور نہیں کروں گا یہ گناہ، تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بے گنہگار کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے توبہ کی برکت ہے یہ۔ اب رہی بات توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تو امام اہل سنت، امام عشق محبت حضور اعلی حضرت رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ نفیس شے بنائی ہے، یعنی سچی توبہ اللہ رب العزت نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کو کافی اور وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو توبہ کرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہو۔ حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ شرک ہو یا کفر بھی ہو، تو اگر سچی توبہ کی جائے تو پھر وہ بھی معاف، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اعلی حضرت رحمتullah علیہ اور ایک بات یہاں پر یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ چھوڑ دے اور اسی طرح نماز کو چھوڑ دے، یا پھر کسی کا ناجائز قبضہ کر لے کوئی چیز، یا سود اور اسی طرح رشوت، ان تمام چیزوں سے اگر بندہ توبہ کر لے تو توبہ ہی کافی نہیں ہے، ان تماموں کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو ان کو واپس کرنا۔ مثلا اگر کسی نے نماز ناغا کیا ہے تو نماز کی قضا کرنا، اور اسی طرح اگر کسی نے روزے چھوڑ دیا ہے تو روزے کا قضا کرنا، یعنی نماز اور روزے کی قضا کرنا، نماز کی قضا کرنا۔ حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو انہوں نے دوسرے سے لیا ہے، چاہے وہ ناجائز قبضہ ہی ہو یا سود ہو یا رشوت ہو، وہ ان تک پہنچا دے۔ اور وہ کس طرح ہے کہ جب وہ بندہ کو دینے جائے، اگر وہ نہ ہو تو ان کے وارثوں کو دیا جائے، اگر ان کے وارث بھی نہ ہو تو ان کے چاہنے والوں کو دیا جائے، اگر ان کے چاہنے والے بھی کوئی نہ ہو تو جو مال ان سے لیا تھا اتنے مال وہ صدقہ کر دے۔ اگر صدقہ کرنے کے بعد دل میں یہ ارادہ کرے کہ جب بھی ان کے چاہنے والا ہمیں مل جائے تو پھر میں ان کو ان کا مال دے دوں گا، جب ان کے چاہنے والا مل جائے تو اسے میں بتاؤں گا کہ میں نے صدقہ کیا تھا، اگر وہ نہ مانے تو پھر میں اپنے جیب سے انہیں پھر دوں گا۔ تو یہ نیت ہماری ہونی چاہیے کہ جب ہم توبہ کریں تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تو ہم نے توبہ کی ہے تو پچھلے نمازوں کو پڑھتے آئیں، ہم نے روزہ کے لیے توبہ کی کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، تو پھر اب آگے جا کر روزے کی قضا کرتے آئیں۔ اسی طرح اگر کسی سے رشوت لی ہے، اگر کسی سے سود کھائی ہے، یا پھر کسی کا مال کو ضبط کر لیے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ان کو واپس کرنا ہے، تب جا کر آپ کی توبہ مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ماں جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو بندہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، ذرا سوچو ان سے کتنا محبت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور میں ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، انسان یہ کرے کہ گناہ کر لیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے توبہ کیا پھر اسی چیز میں وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو سنو، غوث پاک رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن گناہ کرے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اسی گناہ کو جان بوجھ کر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر اسی گناہ کو کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں گویا وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تماموں کو اچھی توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق فرمائے۔